انتہائی معزز و مکرم جملہ حاضرین سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ إلى عدة آيات، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک و احتمی بحماک، یا اکرم الثقلین و یا قبض الورا جدلی بجودک و اردنی برداک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم اپنی دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج خواتین کے لیے بھی پروگرام تھا تقریباً 3 گھنٹے کا، ماشاءاللہ وہاں بھی سوال جواب اچھی طرح سے انہوں نے کی۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی علم دین کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ جو وقت ملا دیکھنے کا اس تعلق سے دیکھ کر کے میں آیا ہوں، اور کچھ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پچھلا بیان پیش نظر رکھتے ہوئے آنے والے بیان کو سماعت فرمائیں۔ کل یہاں تک تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے تمام تر بھائیوں کو ان کے اعتبار سے، وہ 10 آئے تھے تو 10 اونٹ بھر کے غلہ اور اناج عطا فرمایا، اور یہ کہا کہ اب جب دوبارہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ میں لے کر آؤ، اور اس میں نرمی سے بھی کہا تھا اور سختی سے بھی کہا تھا۔ نرمی سے تو یہ کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک اچھائی کرنے والا انسان ہوں اور میں مہمانوں کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتا ہوں، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ تم اپنے اس بھائی کو لے کر کے آنا تو اس کی بھی مہمان نوازی ہوگی۔ اور سختی یہ فرمائی تھی کہ اگر تم اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے کر نہ آئے تو آئندہ تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام تر لوگ مصر سے کنعان گئے، اور وہاں جانے کے بعد اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ اگر اب ہم اپنے چھوٹے بھائی کو مصر لے کر نہ گئے تو ہمیں ذرہ برابر بھی غلہ نہیں دیا جائے گا، چنانچہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کیا میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں؟ ویسے
جیسے میں نے بھروسہ کیا تھا تمہارے اوپر یوسف کے متعلق، مگر پھر ایک شرط لگائی، وہ یہ کہا تھا کہ اگر تم مجھے ایک وعدہ دے دو کہ تم اس کو میرے سامنے لے کر آؤ گے ہی، یہاں تک کہ تمہیں خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی نہ پڑے، ہاں تم خود ہی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو بات دوسری ہے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم ان کو اپنے ساتھ اپنی جان کی طرح حفاظت رکھتے ہوئے لے کر کے آئیں گے۔ جیسے یعقوب کو ان کے اوپر بھروسہ ہوا کہ وہ لوگ پہلے سے ذرا کچھ سدھر چکے تھے۔ اب یہ دوبارہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب 10 پہلے کے تھے اور ایک یہ، تو ٹوٹل 11 ہوئے۔ جب جانے لگے تو باپ نے نصیحت کی، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے، وقالا، اور کہا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، ایک نصیحت کی، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک سے نہیں۔ اب ایسا کیوں کہا؟ ساتھ میں ایک وجہ بھی بیان فرمائی، بعد میں ایک فرمایا کہ تم پہلے تو یہ نصیحت یاد رکھو کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ 4 دروازے تھے مصر کے اندر جانے کے لیے، کہا الگ الگ داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور یہ بات بھی ہے کہ میں اللہ کی تقدیر سے تمہیں کچھ بچا نہیں سکتا۔ اگر تمہارے نصیب ہی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، تو میں کوئی بھی ترکیب کروں میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں۔ اللہ ہی کسی کو بچائے تو بچ سکتا ہے، اللہ ہی کسی کو محفوظ رکھے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی تقدیر سے تمہیں بچانے والا نہیں ہوں، میں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، تو میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کیا کریں۔ یہ اس کے اوپر ذرا کچھ رک کر کے میں آپ سے 2-4 باتیں اور کیا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے دوسری مرتبہ یہ کیوں فرمایا کہ تم الگ الگ دروازوں سے جانا؟ پہلی دفعہ نہیں کہا تھا، پہلے بھی گئے تھے نا 10، کئی دفعہ نہیں فرق، دوسری دفعہ کا۔ پہلی دفعہ جب گئے تھے تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں۔ جب یہ غلہ لے کر کے آنے لگے تو سارے مصر کو تقریباً پتہ چل چکا تھا کہ یہ 10 بھائی ہیں۔ اچھا یہ 10 بھائی ماشاءاللہ، کیونکہ مصر کے لوگ بھی جہاں سے یہ نکلے نا دیکھتے تھے ان کو، ایک تو ہٹے کٹے تندرست توانا اور بڑی بڑی تندرستیاں تھیں ان کی، جدھر سے نکلتے تھے لوگ انہیں دیکھتے تھے کہ ہاں کوئی ہے یہ، شباہت میں وجاہت میں نئے نرالے تھے بالکل، حسن و جمال، کیونکہ حضرت یوسف کو حسن و جمال ملا تھا حضرت راحیل سے، اور حضرت راحیل کی بہن ہی کے بیٹے تھے یہ حضرت لیا کے، تو ان کے اندر بھی حسن و جمال تو تھا۔ اور پھر نسل بعد نسل جو ایک چلی آ رہی تھی باپ داداؤں سے، جوانی، تندرستی، شہامت، لحیم شحیم ہونا، تندرست توانا ہونا، وہ ان کے اندر بھرپور پائی گئی تھی۔ تو ادھر سے نکلتے بس لوگ ان کو دیکھتے تھے، تو اب ان کو پتہ چل گیا مصر والوں کو یہ 10 ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر تو نظر لگتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے نظر لگنے کی۔ جب کسی کو پتہ چل جائے نا، اور وہ پہلی ہی نظر بس خطرناک ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب نے، نبی ہیں وہ، اور نبی ہو کر کے ترکیب بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اپنی حفاظت کی ترکیب کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ایک سبق تو یہ حاصل ہوا، اس لیے کہ نبی کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں کر رہا، نبی کر رہا۔ اور توکل، اچھا دیکھو پورے آپ
پورے بیان پہ نظر ڈالو تو آپ کو اس کے اندر اور نکات معلوم ہوں گے. صرف یہی نہیں کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی, تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. نہیں, یہ کہنے کے بعد پھر یہ فرما بھی دیا کہ یہ میں نے ترکیب بتائی ہے تمہیں, لیکن تقدیر الہی میں کیا ہے یہ تو اللہ جانے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا علیہ توکل, تو ترکیب میں نے بتا دی مگر بھروسہ اللہ ہی پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی ترکیب کے اوپر بھروسہ ہے کہ جو میں نے کر دیا ہے بالکل صحیح ہے اور تم بالکل ہر آفت سے مصیبت سے محفوظ و مامون رہو گے اور کوئی پریشانی تمہارے سامنے نہیں آ پائے گی. نہیں, ترکیب بتانا میرا کام ہے, ترکیب پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے, اور اس کو انجام تک پہنچانا رب کا کام ہے. یہی توکل ہے در حقیقت. اسی پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اسی پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کوئی لوگ جاب کے لیے پیپر ہی نہیں بھرتے ہیں, سائن کر کے یا اپنا فارم فل اپ کر کے نہیں بھیجیں گے. کیوں نہیں؟ ایسا ہے واقعہ یہاں پر, ابھی یہاں پر بھی ہو ہے نا, ہندوستان پاکستان کسی ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے. ابھی بھی نظریہ ہے اس طرح کا, سوچنے والے ایسا سوچ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا وہ نہیں بھیجیں گے. تقدیر میں اگر ہے جاب مل جائے گی, اور نئی تقدیر میں ہے تو 1000 کوشش کریں ہمیں نہیں ملے گی. کچھ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے کام کر دیا اب اس کے اندر نفع ہونا ہی ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. کوشش کرو, کوشش کر کے کوشش پہ بھروسہ نہ کرو, کوشش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ ہے توکل, اس کا نام توکل. یعنی السعی منی والاتمام علی اللہ, کوشش میری طرف سے, پورا کرنا نہ کرنا اللہ کی طرف سے. بزنس کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, کر لیجئے, جتنا تم سے ہو سکے کوشش کیجئے. کوشش پہ بھروسہ نہیں کیجئے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیجئے. یہی سبق حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھایا. مگر کوئی ایسا بھی نہ کہے کہ یہ ترکیب کرنا یہ توکل کے خلاف ہے. نہیں, اس کا بھی سبق سکھا دیا. ترکیب کرنا توکل کے خلاف نہیں, نبی کر رہا ہے, نبی کر رہا ہے. ترکیب کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تراکیب کا استعمال کرنا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا. اس سے پہلے میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیوں کہا تم الگ الگ دروازوں سے جانا؟ اس لیے کہ کہیں تم کو بری نظر نہ لگ جائے. نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے, نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بری نظر لگ جائے. بری نظر حق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بری نظر حق ہے, لگ جاتی ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں رکھتے. بولے یہ کیا, جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر کے رہے گا. یہ کیا کسی کی نظر لگ گئی؟ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ نبی زیادہ جانتے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, ذکر فرمایا کہ نظر لگ جاتی ہے, اور کسی کسی کی نظر تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اب معتبر احادیث سے میں دو ایک آپ کو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, عظیم صحابیہ ہیں. وہ یہ فرماتی ہیں, ایک دفعہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بنی جعفر تصیبہم العین, یہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ ہر بات پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں نا, تعویذ ڈالنا شرک, جھاڑ پھونک کرنا شرک, بدعت. یہ بخاری و مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو, جن کا مرتبہ قرآن کے بعد میں ہے. ایسی بھی نہیں کہ ان کے علاوہ کسی دوسری حدیثوں کی کتاب ہے یہ جس سے میں لے کر کے سنا رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیثیں ہیں, مسلم شریف کی حدیثیں ہیں, جو بڑے مرتبے کی احادیث کی کتابیں ہیں ان کی احادیث ہیں. یہ کہتی ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بنو جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاسترقی لہم, تو کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کرا دوں؟ یہ کچھ لوگ آج کے زمانے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں اس طرح کے, ہر بات پہ شرک,
ہر بات پہ شرک، جو کچھ کہو تم شرک۔ شرک کس طرح سے؟ اللہ ہی کا کلام ہے، شفا کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو کیا اللہ کا کلام پڑھنا شرک ہے؟ اللہ کے کلام سے برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہاں یہ دھوکہ دینے والے طرح طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، وہ حدیث پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم، دیکھو یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رقیہ کرنے کو حرام قرار دیا، کہا شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس نے بھی حدیث پیش کر دیا، آپ بھی حدیث پیش کر رہے ہیں، اور اس نے بھی حدیث پیش کر دی، وہ بھی بخاری کی حدیث پیش کر دی۔ اس نے دیکھو یہ حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رقیہ کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رقیہ کرنے کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ شرک کے کاموں میں سے شرک ہے، ایک شرک ہے یہ۔ اب کیا کس طرح سے، لیکن اس نے دھوکہ دے دیا۔ یہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے، یہ بھی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ کس کو منع کیا، کس سے روکا، یہ تو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ ہر بات کو تو شرک نہیں کہا جاتا ہے۔ لو دوسری حدیث اس کو روک کر کے میں سناتا ہوں، جس سے اس سوال کا جواب بالکل کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال کنا نرقی فی الجاہلیت، خود ہی عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ ہندوستان و پاکستان کے آئے ہوئے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے سیدھے سادے اور بھروسہ کرنے والے لوگ، یعنی کسی کو سانپ نے بھی اگر کاٹ لیا ہے، بچھو نے خاص طور سے کاٹ لیا ہے، تو وہ ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، وہ جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ جھاڑ پھونک کر دیا کرتا تھا اور وہ صحیح بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ بڑے بوڑھے اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں خاص طور سے کسی کے بچھو نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ جھاڑ پھونک کرایا کرتے تھے۔ کیونکہ اسلام تھا نہیں، حالت کفر تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے بتوں کا نام لے کر کے جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ تو حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ جھاڑ پھونک کا مطلب پھونکنا، پھونک کر کے دم کر دینا، یہ ہم کیا کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، آپ بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آیا اب بھی کریں یا نہ کریں، کیا حکم ہے آپ کا؟ صحابہ اکرام کے اندر یہ عادت کریمہ تھی، جو بھی کام کیا کرتے کرنے سے پہلے رسول سے پوچھا کرتے تھے۔ جہاں کہیں اختلاف ہوا کرتا سب سے پہلے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کرتے، آپ ہی ہماری محور نظر ہیں، آپ ہی ہمارے مرکز نظر ہیں، آپ کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے، جب آپ کہیں گے تب کریں گے، جب منع کریں گے تو رک جائیں گے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ فرمایا، جواب نہیں دیا ایک دم سے۔ دیکھیں یہی ہر سوال کا جواب ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ جب حضرت عوف ابن مالک اشجعی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہم کو بتائیں کہ اس میں کیا حکم ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، آپ بتائیں، ما کیف تری فی ذالک، فقال اعرضوا علی رقاکم، کا سب سے پہلے جو تم پڑھ کر کے پھونکتے ہو وہ مجھے بتاؤ، تم پڑھتے کیا ہو؟ اگر تم شیطان کا نام لیتے ہو، بتوں کا نام لیتے ہو تو شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور تم اگر رحمان کا نام لیتے ہو، قرآن پڑھ کر کے پھونکتے ہو تو بالکل صحیح ہے۔ یہ بتاؤ پہلے پڑھتے کیا ہو؟ تو اب مراد یہ ہوا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ تعویذ کس چیز سے کیا جا رہا ہے، جھاڑ پھونک کس چیز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اگر وہ چیز خراب ہے تو جھاڑ پھونک خراب ہے، اور وہ چیز صحیح ہے تو جھاڑ پھونک صحیح ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز ہے کیا۔ لوگ مطلقاً بول دیتے ہیں تعویذ کو، اس لیے جب آپ جائیں گے سعودی ایئرپورٹ کے اوپر فوراً آپ کے گلے میں تعویذ دکھائی دے گا تو ہذا شرک کہہ کر کے توڑ کر کے بین میں ڈال دیتے ہیں، اس کو معلوم نہیں کہ اس میں قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ مسلمان جب کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام کے ذریعے۔ ہاں اگر کوئی شیطان خبیث تعویذوں کے نام پہ برے کام کرتا ہے، یا یہ کہ برے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے سختی سے منع فرما دیا ہے۔ چاہے تم بہار شریعت اٹھا کر کے دیکھو کہ قانون شریعت اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے کہا ہے کہ تعویذ کرنا صحیح ہے، درست ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تعویذ میں جو لکھی ہوئی ہو وہ صحیح ہو، درست ہو، اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بری بات نہ ہو، کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو۔
ہاں وہ صحیح ہے تو تعویذ صحیح ہے، اور وہ غلط ہے تو تعویذ غلط ہے۔ اب آتے ہیں اسی کی طرف۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، فاسترقی لہم، یا رسول اللہ کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کرا لیا کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں کرا لیا کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ اب کوئی آج کے زمانے میں جھاڑ پھونک بچوں کو کراتا ہے تو گویا کہ وہ صحابہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ اور ہماری عمر تو زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اتنی سی عمر کے اندر انڈیا میں یہ بات دیکھی ہے کہ پہلے کے لوگوں کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھی ہوئی یہ بات بتاتے ہیں کہ بڑی بوڑھیاں ان کے یہاں جب بچے بیمار ہو جایا کرتے تھے تو بچپنے کی حالت میں خود ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا حکیموں کے پاس جائیں، وہ فجر کی نماز میں، اس کے بعد میں، یا عصر کے بعد یا عشاء کے بعد وہ مسجد کے دروازے پہ لے جا کر کے بچوں کو کھڑا کر دیا کرتی تھی اپنے گودوں کے اندر یا اپنے قریب میں، اور کہتی تھی نمازیوں سے کہ اے نمازیوں ان بچوں پہ پڑھتے جاؤ، یہ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ علاج کرایا کرتے تھے وہ لوگ، سادے علاج، سادے بالکل علاج۔ یہ ان کی عقیدت تھی، محبت تھی کہ یہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اس کا دل صاف ہوگا، اس کی زبان صاف ہوگی، اس کے زبان پہ اللہ کا کلام آیا ہے، اب اس کی زبان میں بھی اثر ہو گیا ہے، چنانچہ اس سے پھکواؤ کہ چاہے بچہ صحیح ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ جس کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا تو بڑی بوڑھیاں اور بزرگ لوگ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی سے نکلتے نماز پڑھ کر کے تو دروازے پہ لے کر کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور عرض کرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بیماری لگ گئی ہے، اس پہ دم کر دیجئے۔ اور اللہ کے رسول کا دم سبحان اللہ جس پر ہو گیا اس کی روح بھی اور اس کا جسم بھی صحیح سالم ہو گیا۔ وہ دم کیا کرتے وہ بچہ صحیح ہو جایا کرتا، یہ ان کے سب سے بڑی علاج کی بات تھی، سب سے بڑی۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بچوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت حتیٰ کہ عاشورے کے دن خاص طور سے 10 محرم الحرام کو عاشورے کے دن خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کرتے اور اس کے بعد کہتے ان سے کہ اپنا منہ کھولو، بچے منہ کھول دیا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن ہر بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اپنا لعاب دہن ہر بچے کے منہ میں ڈالا کرتے۔ جب وہ بچے گھر پہنچا کرتے دوپہر کو بھی نہیں کھایا کرتے، شام کو بھی نہیں کھاتے، رات کو بھی نہیں کھایا کرتے۔ ان کی مائیں ان سے پوچھتی کہ آج تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ نہ دوپہر کو کھایا نہ شام کو کھایا، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ تو وہ کہا کرتے کہ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، ہمیں بھوک و پیاس کچھ نہیں لگ رہی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بچوں سے پیار کیا کرتے، پھونکا کرتے، ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا کرتے۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہا ہاں جاؤ جا کر کے تم جھاڑ پھونک کرا لیا کرو، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ فلو کان شیء سابق القدر سبقت العین، کہا سنو اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ آنکھ ہوتی، یعنی کہ نظر، بری نظر لگ جاتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، رأى فی بیتہا جاریۃ، کہ آپ نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا۔ کبھی کبھی ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کتنے چیک اپ کریے، بلڈ ٹیسٹ کرایا، ایکس رے کرایا، یہ کرایا وہ کرایا، رزلٹ کچھ بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کسی رزلٹ میں نہ آئے نا، جو کسی ٹیسٹ کے اندر نہ آئے، تو کبھی کبھی اس کو نظر بد لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی ٹیبلٹ سے استعمال سے صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ بغیر جھاڑ پھونک کے صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، بالکل سب صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ بجھی سی ہے یا بجھا سا ہے اور لگتا ہے کہ بیمار ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایسے وقت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بری نظر اسے لگی ہوتی ہے اور ماں باپ کو، گھر والوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، اس کو اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف لائے، رأى فی بیتہا جاریۃ، ایک لڑکی کو دیکھا ان کے گھر کے اندر، فی وجہہا صفحۃ یعنی صفرۃ، دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر کچھ پیلا سا کلر، یعنی اس کا کلر چینج ہوا، جو اس کا اپنا اصلی کلر تھا وہ چینج ہے، یلو اس کا چہرہ ہوا ہے، پیلا پن اس کے چہرے کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استرقوا
اس کو جھاڑ پھونک کراؤ اس بچی کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. استرقوا، اس بچی پہ جھاڑ پھونک کراؤ، پھکواؤ اس کو. کیوں؟ فإن بها النظرۃ، اس لیے کہ سر نظر لگی ہوئی ہے. نظر لگ جاتی ہے نا، اس سے پتہ چلا نظر لگ جاتی ہے. کبھی کبھی بڑی خطرناک لگتی ہے. بہت ساری احادیث ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، اور پہلے زمانے میں گھر کے اندر تو نہانے دھونے کا اس طرح سے انتظام ہوا نہیں کرتا تھا. اور آج بھی کہاں گاؤں گراؤں میں ہوتا ہے، وہیں ہینڈ پمپ لگا رہتا ہے یا کنواں ہوتا ہے، سب لوگ گاؤں کے اندر وہیں نہاتے ہیں. آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور آرام سے زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں. یعنی وہ خوشی جو یہاں کے رہنے والوں کو نہیں ہو پاتی، وہ وہاں کے رہنے والوں کو ہوتی ہے. آرام سے نہاتے ہیں، کوئی کسی طرح کی ٹینشن نہیں، نہ کوئی بل بھرنا ہے ان کو اور نہ ہی کچھ اور کام کرنا ہے. آرام سے وہ زندگی گزارتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کے نہا رہے ہیں، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اپنا کپڑا ڈھک کر کے، سطر ڈھک کر کے، اور بدن بڑا خوبصورت تھا ان کا، حسین و جمیل تھا، تندرست توانا تھے. ایک صحابی وہاں سے گزرے، ان کی نظر بہت جلدی لگ جایا کرتی تھی. تو جیسے ہی وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا، کہا انہوں نے، ارے بھائی تیرا جیسا بدن تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. بس جیسے ہی یہی کہا فوراً گر گئے، اسی جگہ وہیں گر گئے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا خاصا نہا رہا تھا، اس نے آ کر کے، یہ عوف ان کا نام، یہ آ کر کے کہا کہ تو بہت اچھا لگتا ہے، ایسا کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ فوراً ہی گر گئے. تو کہا اچھا اس کو بلا کر کے لاؤ. آپ نے انہیں بلایا اور کہا وضو کرو، یعنی کہ اپنے ہاتھ دھو. یہاں تک ہاتھ دھلوائے، منہ دھلوایا، کلی کرائی، اور تھوڑا سا ناک کے نیچے کا حصہ دھلوایا ان سے، اور کہا کہ یہ جو پانی ہے نا، یہ سارا پانی اس کے اوپر ڈال دو. یہ بھی طریقہ ہے، ایک نظر اتارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہوئی ہے، مگر یقینی نہیں ہوتا کہ فلاں کی نظر ہے. نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، دشمن کی بھی لگ سکتی ہے، اپنے کی بھی لگ سکتی ہے، خود ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے ایسی کہ جو غلط کی ہو اسی کی نظر لگے. تو آپ نے یہاں تک ہاتھ دھلوائے، چہرہ دھلوایا، کلی کرائی، ناف کے نیچے کا کچھ حصہ دھلوایا. اس کے بعد کا جو پانی اکٹھا ہوا ہے نا، ان کے سر کے اوپر ڈال دو. وہ جیسے ہی پانی ڈالا تو جیسے وہ پہلے تھے نا بالکل صحیح تندرست توانا، ویسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً. کہا یہ اس کی نظر لگی ہوئی تھی، بڑی خطرناک نظر ہے، اب صحیح ہو گیا. یہ جب ہے جب کہ یہ پتہ چلے کہ یہ نظر کس کی ہے، ایسا کر دینا چاہیے. اور اگر یہ پتہ نہ چلے تو اس کا بھی علاج ہے. سبحان اللہ، ایک علاج اس کا بھی بتایا گیا ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود نظر اتارا کرتے تھے امام حسن و امام حسین کی، کیونکہ خوبصورت تھے نا وہ بھی، ماشاء اللہ الحمدللہ، بڑے حسین و جمیل تھے، اور بچپنے میں بہت خوبصورت لگا کرتے تھے. دونوں بھائی جب جایا کرتے تھے تو لوگ دیکھا کرتے تھے ان کو. اور پھر امام حسن امام حسین، جن کو دیکھ کر کے رسول کی یاد آ جائے، بتائیے وہ کیسے حسین و جمیل رہے ہوں گے. تو امام حسن امام حسین کو بھی کبھی کبھی نظر لگ جایا کرتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو قریب بلاتے اور ان سے یہ فرماتے کہ بیٹو میں تمہارے اوپر وہی پڑھ کے پھونک رہا ہوں جو ہمارے باپ دادا اسماعیل و ابراہیم اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، نظر بد کے لیے، بری نظر کے لیے. اور وہ کلمات کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بری نظر کو اتارنے کے لیے جو کلمات پڑھا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور اجازت یعنی کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کسی عامل سے اجازت لے لیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. وہ یہ کلمات ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ الفاظ نظر بد کے ہیں. جس کسی کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہو 3 دفعہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیں یا پانی کے اوپر پھونک کر کے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ نظر بد اس سے دور ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پڑھے ہوئے سے اثر نہ ہو تو پھر اس سے پڑھوائیں جس کے پڑھے ہوئے میں اثر ہوتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کہا الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے مت جانا. بہت ہی اختصار سے اب میں پورا مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں، مگر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب یہ سب داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا. بیٹے بھی
فرما بردار تھے، مطلب یہ کہ اتنا مانتے تھے کہ باپ کا کہا ماننا چاہیے، چلو بھائی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ارے چلو بوڑھے ہو گئے ہیں کون ان کی بات مانے، ہم خود بھی دانش مند ہیں، نہیں، انہوں نے اتنا تو کہا کہ انہوں نے جیسا باپ نے کہا تھا ویسا کیا انہوں نے. ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. اب رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کیا نا انہوں نے کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، یہ اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا. اللہ خود فرماتا ہے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ کی تقدیر کو تھوڑا سا بھی نہیں بدل سکتا، مگر ہاں الا حاجۃ فی نفس یعقوب، مگر یہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی قضاها جو اس نے پورا کر لی. وانہ لذو علم، اور یعقوب علم والا تھا، لما علمناہ، اس لیے اللہ فرماتا اس لیے کہ ہم نے یعقوب کو علم دیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب یہ سارے کے سارے لوگ داخل ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے کھانے کا انتظام کیا. اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آپ خود ہی دل سے تصور جما کر کے سوچ لیجئے کہ جس بھائی کو دیکھنے کے لیے وہ 40 سال سے تڑپ رہے تھے، وہ بھائی سامنے نظر آ رہا تھا لیکن ابھی مل نہیں سکتے. وہ طریقہ کار تھا ایک، ملے نہیں، یہ نہیں کہ فوراً کہے کہ تم میرا بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، نہیں، بادشاہ تھے نا، اپنے بادشاہانہ انداز میں قریب کرنا تھا، اسی نظام کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کا تعارف کرانا تھا. جب یہ سب کے سب آ گئے تو آپ نے خادموں سے کہا کہ ان کو غلہ بھی مت دینا، پہلے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. اور کھانے کا انتظام بھی ایک اچھے انتظام کے ساتھ کیا گیا. ان کی جو ٹیبلیں تھیں نا، وہ ٹیبلیں سب کی ایک ساتھ نہیں لگائی گئیں کہ 10 کے 10 یا 11 کے 11 ایک ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں، ہر ایک کے لیے 2 کا انتظام کیا گیا. ایک ٹیبل پہ صرف 2 ہی آدمی بیٹھ سکتے ہیں، ایک ٹیبل پہ صرف 2 ہی آدمی. تو چنانچہ 5 ٹیبلیں 6 ٹیبلیں لگائی گئیں، 2 بھائی ایک پر بیٹھ گئے اور یہ خالی رہ گئی، ایک پہ تو ایک ہی رہا نا. تو بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ رونے لگے، کہنے لگے، زور سے کہا کہ کاش میرا بھائی یوسف آج زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ میری ٹیبل کے اوپر بیٹھتا. اور یہ سنا انہوں نے، نقاب تو پڑی ہوئی تھی، اندر ہی اندر رونے لگے کہ یہ مجھے یاد کر رہا ہے. وہاں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے تو مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لے. کہنے لگے آوا الیہ علی یوسف آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. قال انی انا اخوک، کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، کہا مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لے. تو وہ کہنے لگے حضرت بنیامین اگر نبی ہیں تو علیہ السلام ورنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا حضور آپ کو بھائی بنانے کے لیے کون نہ چاہے گا، آپ تو بادشاہ مصر ہیں، جو آپ کو بھائی بنائے گا اس کے لیے فخر کی بات ہے. آپ کہتے ہیں خود اپنی زبان سے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مگر اتنی بات صرف آپ مجھے اتنی بتا دیجئے، آپ اپنے آپ کو میرا بھائی بنا رہے ہیں، کون نہ چاہے گا آپ کو اپنا بھائی بنانا، لیکن یعقوب کے بیٹے تو نہیں ہونا، راحیل کے بیٹے تو نہیں ہونا، راحیل کا بیٹا ہونا تو آپ کو نصیب نہیں ہے، یعقوب کا بیٹا ہونا تو نصیب نہیں ہے. آپ اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں. جب یہ کہا تو بہت رونے لگے اور قریب آ کر کے کہا کہ بھائی میں یعقوب ہی کا بیٹا ہوں، میں راحیل ہی کا بیٹا ہوں، میں ہی تیرا سگا بھائی ہوں. جیسے یہ کہا تو بس ان کا پھولے نہ سما رہے ہیں. ایک تو 40 سال کے بعد بھائی ملا ہے، وہ بھی بادشاہ کی شکل میں ملا ہے، تو ایسے موقع پہ تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے نا، کچھ ہوش نہیں رہتا ہے. وہ بھی بے قابو ہونے ہی والے تھے. بٹھا دیا، بھائی ابھی یہ راز کھولنے کا وقت نہیں آیا ہے، میں نے صرف تجھ کو بتایا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، ابھی ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں تیرا بھائی ہوں. ابھی ان کو سب کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ وقت آیا ہی نہیں اب سب کچھ بات کھولنے کا اور اوپن کرنے کا. قال انی انا اخوک، کہا میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کام کر رہے ہیں نا تیرے ساتھ میں برا یا اچھا نہیں سوچتے ہیں تیرے لیے، ان سے کچھ گھبرانا نہیں، اب تیرا بھائی تجھے مل گیا ہے، کچھ گھبرانا نہیں. اب فلما جهزهم بجهازهم، جب یہ بات کہہ دی تو حضرت بنیامین کہے بھائی 40 سال کے بعد آپ مجھے ملے ہیں، میں اب تو یہاں سے نہ جاؤں گا، اب تو مجھے آپ ہی کے پاس رہنا ہے. کہنے لگے بھائی دیکھا ہے کہ یعقوب ہمارے والد گرامی
علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور روتے روتے میری یاد میں انہوں نے اپنی بینائی بھی کھو دی ہے. جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ بنیامین بھی نہیں آیا ہے تو ان کو اور زیادہ رنج و غم ہوگا اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی. تو پھر یہ تکلیف کو، والد صاحب کی تکلیف کو بڑھانا کیا تو چاہتا ہے؟ کہا بھائی میرا جی نہیں چاہتا ہے جانے کو، اب آپ سے جدا ہونے کو میرا جی چاہتا ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آپ مجھے روک لیجئے. کہنے لگے اگر تجھے روک لیا تو ان سب کو شک ہو جائے گا، یہ جو 10 ہے نا سب کو شک ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی نہیں جائیں گے، اور نہ معلوم پھر والد گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پر کیا گزرے، کیا طریقہ ہے تجھے روکنے کا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی ایسی چیز کا الزام لگایا جائے جان بوجھ کر کے جو تو نے نہ کی ہو. تو کہا کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے، یہ جو چاہیں آپ میرے اوپر الزام لگا دیں مگر مجھے روک لیں، مجھے روک لیں. اب یہ جو آگے والی بات ہے نا اس کو آپ ذہن میں کچھ لیجئے گا نہیں کہ نبی ہو کر کے ایسا کیوں کیا ہے، رسول ہو کر کے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو بظاہر غلط لگتا ہے، جھوٹ لگتا ہے. نہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ترکیب ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. اب حضرت یوسف کے لیے نہیں ہے، یہ حضرت رب العزت جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ترکیب جو یوسف نے کی ہے نا وہ یوسف نے نہیں، ہم نے اس کو سکھائی تھی، ہم نے اسے بتایا تھا. فلما جہزہم بجہازہم، تو جب ان کے لیے سارا سب کچھ سامان تیار کر دیا گیا، تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے جو پانی پینے کا کٹورا تھا وہ اپنے بھائی کے کجاوے کے اندر، اپنے بھائی کے اونٹ کے سامان کے اندر رکھ دیا. یعنی شاگرد کام کاج کرنے والوں سے اور کارندوں سے یہ کہا کہ جو بھائی ہے نا ہمارا بنیامین، اس کے اونٹ کو تیار کرو، اس کے اندر غلہ رکھو، سب کچھ رکھو جیسے اوروں کی کر رہے ہو، اور اس کے اندر ہمارا پانی پینے کا پیالہ جس سے ناپ تول ہو رہی تھی وہ رکھ دینا. وہ پیالہ بڑا قیمتی تھا، اس کے اوپر جواہرات لگے ہوئے تھے، قیمتی موتی لگے ہوئے تھے، بہت قیمتی تھا، وہ بادشاہ کا تھا. وہ پیالہ حضرت بنیامین کے اونٹ کے اندر رکھ دیا گیا. ثم اذن مؤذن، اور اس کے بعد یہ 11 بھائیوں کو سب کو کہا جاؤ بھائی آپ کا یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے، چلے جاؤ. جب یہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے اور مصر کی حدوں سے باہر نکلے تو ایک دو ادھر جتنے بھی کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ تو ہے نہیں، حالانکہ ان کو کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ بادشاہ کا پیالہ کہاں رکھا گیا. خود ڈھونڈا انہوں نے کہ کہاں ہے، تو سوچا کہ یہ ابھی ہم نے ان کو دیا ہے سب کچھ، لگتا ہے یہی چرا کر کے لے گئے ہیں. تو 2-3 ساتھ میں آئے، دوڑتے ہوئے آئے، ان کو آ کر کے پکڑا جبکہ یہ شہر کی حدود سے باہر نکل چکے تھے، اور کہا اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو سنو رکو، انکم لسارقون، تم لوگ چور لوگ ہو، تم نے کچھ چوری کی ہے. اب سب ہکا بکا، ہم نے کون سی چوری کی ہے، ہم کو چرانے کے لیے یہاں پر آئے تھے. قالو، سارے کے سارے بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، اور متوجہ ہوئے ان کی طرف، توجہ دی جو بلا رہے تھے، مَاذَا تَفْقِدُونَ، کیا چیز تلاش کر رہے ہو تم لوگ، کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا چیز تمہیں نہیں ملی ہے، کس چیز کی وجہ سے ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو. قالوا نفقد سعاء الملک، تو وہ بولے کہ ہم بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ رہے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو کوئی اس پیالے کو لے کر کے آئے گا تو اسے انعام کے طور پر ایک اونٹ بھر کے غلہ دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں خود اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کو ایک اونٹ بھر کے غلہ دلایا جائے گا. قالوا، سارے کے سارے لوگ بولے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، قسم اللہ کی تم سب لوگ یہ بات جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم زمین کے اندر فساد مچائیں، وما كنا سارقین، اور ہم لوگ چور لوگ بھی نہیں ہیں. کیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے چوری کی ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں چرائی ہے. قالوا، اب خود ہی کہا، یہاں پر بھی ایک بہت عظیم نکتہ یہ ہے. ایک تو یہ کہ مصر میں چوری کی سزا کچھ اور تھی اور کنعان کے اندر چوری کی سزا کچھ اور تھی. تو خود ان لوگوں نے انہی لوگوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے اونٹ کے اندر سے، سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا تو اس کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ اگر مصر کے حساب سے دی جاتی نا، قانون مصر کے حساب سے، تو سزا کیا تھی کہ جتنا اس نے چرایا ہے اس کا ڈبل اسے دیا جائے، اور تھوڑی سی سزا اس کے علاوہ اور بھی تھی.
تو یہاں یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ اور کنعان میں سزا کیا تھی؟ کنعان کے قانون میں سزا یہ تھی کہ جو جس چیز کو چرائے، جس کی چرائے، تو پھر جس نے چرایا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور وہ اس کے پاس رہتا ہے۔ اور یہی وہ چاہتے بھی تھے، بنیامین کو رکانا ہی چاہتے بھی تھے۔ تو خود نہیں کہا کہ ہمارے مصر کے یہاں اس کا قانون کا یہ ہے کہ چوری جب چور چوری کرے گا تو اس کا قانون یہ ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے، نہیں، ان سے خود ہی پوچھا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تم یہ بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہو، یعنی چور کی سزا کیا ہے تمہارے ہاں، تم بتاؤ، خود تم ہی سے پوچھ رہے ہیں ہم۔ تو سب نے خود بتا دیا، ان کی عقل میں بھی اس وقت یہ بات نہیں آئی کہ وہ یہ کہیں ہم مصر کے اندر ہیں، چوری مصر کے اندر ہوئی ہے، تو جو قانون ہے مصر کا وہ تم لاگو کرو، ہمارا قانون کیوں لاگو کر رہے ہو تم؟ نہیں، جواب بھی دے دیا انہوں نے خود ہی۔ یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہو رہے ہیں حضرت بنیامین کے رکائے جانے کے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے کے اندر وہ پیالہ پایا جائے وہی اس کی جزا ہے، اس کو وہیں رکا لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا۔ فبدأ بأوعیۃ، پھر اس کے سارے جتنے بھی لوگ تھے سب کو بلایا گیا، لے واپس آؤ، اپنے اپنی چیزوں کو کھولو سب کو۔ اب سب سے پہلے اگر حضرت بنیامین کا کھولا جاتا نا تو شک ہو جاتا ان کو کہ خود ہی رکھا تھا انہوں نے، نہیں، سب سے آخر میں کھلوایا اس کو، پہلے بڑے کا کھلوایا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، آخر میں جناب بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو کجاوا تھا وہ کھلوا۔ فبدأ بأوعیتہم، تو دیگر بھائیوں کے ساز و سامان سے کھولنے سے شروعات کی گئی، قبل وعاء اخیہ، قبل اس کے کہ ان کے بھائی کے سامان کو کھولا جاتا۔ ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، اس کے بعد پھر اس پیالے کو نکال لیا ان کے بھائی کے سامان کے اندر سے۔ کذالک کدنا علی یوسف، رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہی ترکیب ہم نے یوسف کو بتائی تھی، ایسا کرنا ایسا کرنا۔ حضرت یوسف کے اوپر تو کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ترکیب بتائی یوسف کو، اس طرح سے تم کرنا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ یہ بادشاہ کے دین کے اندر، بادشاہ کے ملک کے اندر ایسا قانون نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو پکڑ لیتا، چنانچہ انہی سے پوچھوایا گیا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درج و بلند فرما دیا کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں یہی قاعدہ ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مفسر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن شریف کے اندر فرمایا نا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کسی کو 1000 چیزیں یاد ہیں، کسی دوسرے کو 1500 یاد ہوں گی، اسے 1500 یاد ہیں، کسی دوسرے کو 2000 ہوں گی، اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک زمانے میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ ان کا امتحان لے لیا گیا، پھر کسی نے کہا تھا کہ آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کہ ہاں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ ان کو سفر کرایا گیا اور حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے ملاقات کرائی گئی، جس کا پورا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے۔ حضرت خضر سے ملاقات کرائی گئی، ان سے ملے تو پتہ چلا کہ میں تو ان کے سامنے کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ معلوم ہوا ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہے، اسی طرح سے چلا جا رہا ہے۔ وہ مفسر فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ چلتا چلتا رکتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علم سے بڑھ کر کے کسی کا علم نہیں، ورنہ تو اس سے نیچے جتنی بھی مخلوقات، جتنی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، سب کے اندر یہ ہے ہر علم والے سے بڑھ کر کے علم والا ہے، ہر علم والے سے بڑھ کر کے علم والا ہے، یہاں تک کہ یہ واسطہ اور یہ سلسلہ رکتا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات بابرکات کے اوپر۔ اب اس کے بعد پھر جو ہوا انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ